الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هن لباسكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ کئی جمعوں سے مسلسل مختلف طبقات کے حقوق کا تذکرہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ شوہر کے حقوق کا تذکرہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی دی تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیوی کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس قرار دیا ہے اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو عورت کا لباس کیوں قرار دیا ہے اور عورت کو مرد کا لباس کیوں قرار دیا ہے۔ نمبر 1، لباس اور جسم میں انتہائی قرب اور اتصال ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی قرب اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جہاں بھی میاں بیوی کے درمیان بیگانگت اور دوری ہوگی، وہاں ایک طرف تو زندگی بوجھ بن جائے گی اور دوسری طرف اس گھرانے گھر نے معاشرے کو جو فائدہ پہنچانا ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ نمبر 2، لباس جسم کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہونا چاہیے۔ جہاں خاوند بیوی کا راز پاش کرتا رہے اور بیوی خاوند کے، وہاں دونوں ہی معاشرے کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے خالق کی نگاہوں سے بھی گر جاتے ہیں۔ نمبر 3، لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ جو مل جل کر کیا جا رہا ہو اس میں دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح زوجین کا بھی مل جل کر زندگی کی گاڑی کو چلانا خود زندگی کے حسن کا باعث بنتا ہے۔ جب زندگی کا کوئی حادثہ زوجین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غیر دلکش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، لباس جسم کی حفاظت کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور اسے سردی گرمی کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ جہاں زوجین اکٹھے اتفاق کی زندگی گزار رہے ہوں، وہاں ان لوگوں کو ان کے اخلاق اور چال چلن پر
حملہ کرنے کی کم ہی جرات ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تنہا مرد اور تنہا عورت لوگوں کے لیے نکتہ چینی، اعتراضات، افتراء اور بہتان کا ادب بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، ان میں پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ انہیں اچھی طرح سمجھے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر زوجین ایک دوسرے سے کچے کچے اور بیگانہ رہیں گے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے باعث زینت نہیں بنیں گے اور ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر وہ ان فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہوں گے جو خدا نے ان پر عائد کر رکھے ہیں، اور جب وہ اپنے اوپر عائد شدہ فرائض ادا کرنے سے پہلے تہی کریں گے تو پھر ان کی زندگیوں میں لازماً تلخیاں پیدا ہوں گی اور وہ ان تلخیوں کے مستحق ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی ہی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح جب انسان ایک سے دو ہوئے تو ان کے درمیان جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا وہ رشتہ زوجین کا رشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بخشی تو والدین، اولاد اور بہن بھائی کے رشتے وجود آئے۔ پھر جب تیسری نسل دنیا میں آئی تو دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ رشتے پیدا ہو گئے۔ لہٰذا اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ زوجین کا تھا۔ تو ہم آج کے اس نشست میں شوہر کے حقوق بیان کریں گے کہ بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، اور ساتھ ہی شوہر کی فرائض بھی بیان کریں گے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بیوی کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ اب شوہر کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے اطاعت اور رضاجوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور بعض نسخوں میں حدیث یوں لکھی گئی ہے کہ جس عورت نے اس طرح رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی۔ اب چاہے پہلا بیان لیا جائے یا دوسرا، دونوں صورتوں میں شوہر کا یہ حق واضح ہے کہ بیوی اس کی رضامندی کا خیال رکھے۔ اب جس کی رضامندی حاصل کرنا ہوگی ضروری ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، کیونکہ کسی شخص کی نافرمانی کر کے اس کی رضاجوئی اور رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، مہینے بھر کے روزے رکھے اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، پھر اسے یہ حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ اب عورت کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے؟ اس مصلحت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک سے زیادہ لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں، وہاں نظم و ضبط ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے
اور دوسرے معاملات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سربراہ بنا دیا جائے۔ پھر اس سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حفاظت بھی بہم پہنچائے اور ان کی ضروریات کا بھی بندوبست کرے جو وہ خود پورا نہ کر سکتے ہوں۔ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق نہ چھیننے پائے، ایک دوسرے پر دستاندازی نہ کر سکے۔ مختصر یہ کہ وہ سربراہ اس نظم اجتماعی کو بہترین طریقے سے چلانے کا ذمہ دار ہوگا۔ اب چونکہ اس کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے، سربراہی کی ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، اس لیے اسے اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے کچھ خصوصی اختیارات بھی دی جائے۔ کیونکہ اگر کسی سربراہ کے زیر نگرانی رہنے والے لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ سربراہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نظم اجتماعی میں خرابی اور فساد پیدا ہوگا، جس سے ان نافرمانی کرنے والوں کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنی اسے جس کی نافرمانی کی جائے گی۔ اب گھر بھی ایک نظم اجتماعی ہے، اس میں بھی ایک سے زیادہ لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سربراہ کی ضرورت ہے جو یہاں کے معاملات یعنی گھر کے معاملات کو درست رکھنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس ذمہ دار سربراہ کے لیے بھی لازمی ہے کہ زیر نگرانی رہنے والے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ مرد کی خصوصی صلاحیتوں اور ان کی ذمہ داریوں کے باعث خدا نے ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ سربراہی کا منصب اسے عطا کیا گیا ہے تاکہ وہ گھر کی اس چھوٹی سی سلطنت کی تمام معاملات کو صحیح طریقے سے چلائیں اور گھر کے اس نظام میں فساد اور خلل پیدا نہ ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کی پیچھے کی حفاظت و نگرانی میں ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے قیام۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے قوام، قیام نہیں قوام، اور اس بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسے فضیلت دی گئی ہے، مرد کو فضیلت دی گئی ہے۔ اب قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور ان کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسرا لفظ فضیلت اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں اس آیت میں فضیلت بمعنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے جیسے عام طور پر ہم اردو میں اس کا مطلب لیتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے طبعاً ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہے جو دوسرے صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس کو کم دی ہے۔ اس بنیاد پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبرداری کے تحت رہنا چاہیے۔
حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہارے ہی اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اب بعض لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگوں کے سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ اطاعت کو ذلت کا ہم معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جس سے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے گویا گٹیا ثابت کیا گیا۔ یہ انداز فکر غلط ہے، یاد رکھے بھائی۔ سربراہ کی اطاعت کا حکم تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جہاں لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں وہاں معاملات درست رہیں۔ اس میں ذلت کا مفہوم کہاں سے پیدا ہوا؟ گھر کے 3 عناصر میں سے ایک خاوند، دوسرے بیوی اور تیسرے بچے ہوتے ہیں۔ اب بیوی کو تو صرف خاوند کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، مگر بچوں کے لیے یہ لازمی ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ماں باپ دونوں کی اطاعت کریں۔ تو کیا اس سے یہ مفہوم لیا جائے گا کہ بچے گھر کی ذلیل ترین ہستیاں ہیں؟ حالانکہ وہی گھر کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اطاعت بچوں کے لیے ذلت کا باعث نہیں بنتی تو پھر بیوی کے خاوند کی اطاعت کرنے میں ذلت کا سوال کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ آخر وہ اسی کی اطاعت تو کرتی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے اور اس کی ضروریات پورا کرنے اور اسے زندگی کی ہر سختی نرمی سے بچانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیک خدا شناس بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت ذلت نہیں بلکہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ خاوند کی اطاعت کر کے وہ اپنے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کو صحیح طریقے سے چلانے اور گھر کے بچوں کی بہتر تربیت ہونے میں جو امداد بہم پہنچاتی ہیں وہ ازحد قیمتی ہوتی ہے، اور ایسی نیکوکار خاتون کے لیے یہی بشارت کافی ہے کہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے طرز عمل کو قابل تعریف سمجھا ہے۔ البتہ اطاعت کے بارے میں ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی انسان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے حکم کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرے جو خدا تعالیٰ کے احکام کے خلاف۔ لہٰذا خاوند کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کو شریعت کے خلاف حکم دے، نہ بیوی کو کسی ایسے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف۔ مثلا اگر کوئی خاوند بیوی کو شرک کرنے کا حکم دیتا ہے یا فسق و فجور کی طرف بلاتا ہے یا کسی بیراروی کی طرف اس کے رہنمائی کرتا ہے تو بیوی کو خاوند کے ایسے احکامات ماننے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے خالق کا ہے، اور مخلوق میں سے جو شخص بھی کوئی ایسا حکم دے گا جو خالق کے احکام کے خلاف ہوگا تو اس کے حکم کو رد کیا جائے گا، چاہے یہ حکم دینے والا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر شوہر بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ فرض نماز نہ پڑھے یا فرض روزے نہ رکھے یا اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو بیوی کو ان امور میں اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی خاوند بیوی کو نفل عبادت کرنے سے روکے تو بیوی کو اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کے اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ اب اصل فلسفہ اس کی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نفل عبادات نہ کرنے سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، یہ تو اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے اپنے ثواب میں اضافہ کرے۔
لہٰذا اگر بیوی کی کوئی نفل عبادت اس کے شوہر کے لیے باعث تکلیف ہے یا وہ کسی وجہ سے نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی نفل عبادت کرے تو ایک ثواب کی مشتاق بیوی وہ نفل عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کے بجائے خاوند کی اطاعت کر کے ثواب حاصل کرے، کیونکہ اس کا مقصد تو ثواب حاصل کرنا تھا اور ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ لہٰذا جب وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت کے معاملے میں خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اسے نفل عبادت ادا کرنے کی صورت میں ملنا تھا۔ یہ تو شوہر کی اطاعت کی بات ہے۔ اب اسے راضی رکھنے کے معاملے میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ اب بعض خاوند اگر فطری بدمزاجی کے باعث خواہ مخواہ ناراض رہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں راضی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تو بیوی کو اس معاملے میں معذور سمجھا جائے گا، اس معاملے میں بیوی کو معذور سمجھا جائے گا۔ یہاں اس بنیادی بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں در حقیقت مقصود خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، پھر اس خوشنودی کے حصول کی خاطر وہ کام کیے جاتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے خوشنودی کے حصول کے ذرائع قرار دیے ہوں، اور ان میں ایک خاوند کی اطاعت بھی ہے۔ ایک سچی مومنہ عورت کی خاوند کی اطاعت بھی اس لیے کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے خدا کی رضا حاصل ہوگی، اور جس کی رضامندی اس کا اصل مقصود ہے، اور اس کی نیت اور اس کی خوشیوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت اس کی نیت اور اس کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جب وہ سچے دل سے خاوند کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے گی مگر خاوند بلا وجہ ناراض رہے گا تو اللہ تعالیٰ خاوند کی ناراضی کے باوجود اسے اپنے رضا سے سرفراز فرمائے گا، اور یہی ایک نیکوکار خاتون کا اصل مقصد ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے درجہ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ مفسرین کرام نے اس لفظ یعنی لفظ درجہ اس پر بہت کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ مرد کو عورت پر ایک حد تک فوقیت حاصل ہے، اور اس فوقیت ہی کا نتیجہ ہے کہ گھر کی سلطنت کی سربراہی اسے عطا کی گئی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، ایک عزیز اور دوسرا حکیم۔ عزیز کا مطلب زبردست اور حکیم کا مطلب دانا۔ قرآن پاک میں نگاہ رکھنے والے مفسرین بتاتے ہیں کہ کسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام بیان کیے جاتے ہیں ان کا اس آیت میں بیان کردہ مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں عورتوں کے حقوق و فرائض کا ذکر کر کے اور مردوں کے ان پر ایک درجہ فائق ہونے کا اعلان فرما کر ساتھ ہی جو بتایا گیا کہ خدا زبردست اور دانا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کو جو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے تو وہ اس سے فائق ترین نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اوپر ایک زبردست ہستی اللہ تعالیٰ موجود ہے جس نے اسے ایک درجہ فوقیت عطا کی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس درجے سے صحیح کام لے رہا ہے یا نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی صفت زبردستی بیان کرنے کے ساتھ جو اسے دانا بھی کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان دو جنسوں میں سے ایک کو، یعنی مرد عورت میں سے ایک کو، جو مرد ہے، جو درجہ عطا کرنا دانائی پر مبنی ہے، اور اسی میں دونوں جنسوں یعنی مرد اور عورت دونوں کی نجات ہے۔ جو کوئی اس درجہ کا انکار کر کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہر لحاظ سے ایک ہی سطح پہ ہیں، تو گویا وہ نعوذ باللہ اس دانا کی دانائی کو چیلنج کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دانائی کو چیلنج کرتا ہے، اس سے بڑھ کر دانا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایسا کر کے وہ عورت کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی کرتا ہے۔ صاف بات ہے کہ اس کے قدوں پر وہ بوجھ لادنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ڈالا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد کو یہ درجہ دیا جانا عورت کے لیے بہت زیادہ سہولت اور آرام کا باعث ہے، اور اسی طرح وہ اپنے فرائض کو بدرجہ بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے۔ لہٰذا ایک مومن عورت جب شوہر کے اس درجے کو تسلیم کرتی ہے کہ مجھ پر شوہر کو ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے، تو وہ در حقیقت اس زبردست اور دانا ہستی کی اطاعت کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، جس نے اپنے برتر مصلحتوں کے باعث شوہر کو یہ درجہ عطا کیا۔ یہ تو پہلا عنوان تھا۔ دوسرا حق شکر گزاری ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزار رہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتو، خدا کی راہ میں خرچ کیا کرو اور کثرت سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، کیونکہ میں نے اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ اس پر خواتین میں سے ایک نے، جو زوردار بات کرنے والی تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل دوزخ میں ہمارا حصہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طرح ایک حدیث اسی مفہوم کی بخاری شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، جس کی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس میں رہنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ حضور سے پوچھا کہ کیا وہ خدا کا کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ شوہر کا کفر کرتی ہے اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ اب کفر سے مراد یہاں کفرانی نعمت ہے، ناشکری ہے۔ تو یہ عورتوں کی جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کا شکر گزار نہیں ہوتی اور شوہر کی ناشکری کرتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جس کا کوئی خدا ترس انصاف پسند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ناشکراپن انسان میں بحثیت مجموعی ہی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تاہم یہ ضرور ہے کہ خواتین میں یہ صفت کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ خصوصاً شوہروں کے معاملے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی ذرا سی بھی انصافی کے پیش نظر ان کی عمر بھر کی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مخصوص فکر عام ہے کہ میں نے تو اپنے گھر میں آ کر بھی آرام ہی نہیں پایا۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اس میں سے مقصود عورتوں کی تعدیب و تربیت تھی۔ ایک سچی مومنہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے شکر گزار ہونے کے علاوہ ان انسانوں کی بھی شکر گزار ہو جو اس کی خاطر مشقت کرتے ہیں، اسے آرام و راحت پہنچانے اور اس کی ضروریات پورا کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ شادی سے پہلے
یہ محسن لوگ والدین ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ایسے محسن کو شوہر کہا جاتا ہے۔ اب بلا شبہ گھر کے اندر ایک عورت کی کندھوں پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ ایک فرشناس عورت ان سے عہدہ برآ ہونے میں اپنے جسم و جان کی ساری طاقتیں کپات دینے سے دریغ نہیں کرتی۔ لیکن اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس محفوظ ماحول میں یہ ساری ذمہ داریاں یہ عورت گھر میں سر انجام دیتی ہیں، اسے محفوظ رکھنے اور اسے قائم رہنے کے ذرائع اور اسباب ہم پہنچانے کے لیے تگ و دو کرنے والی ہستی کو مرد ہی کہا جاتا ہے۔ رازق و محافظ تو در حقیقت اللہ پاک ہی ہے، مگر لوگوں کو روزی اور حفاظت پہنچانے کہ جو مادی ذرائع اس نے بنا رکھے ہیں، ان میں اہل خانہ کے لیے روزی کمانے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا مرد نہایت معزز، ذمہ دار اور قابل اعتبار ہوتا ہے۔ صرف اسی جگہ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے گھر اتنا غیر محفوظ اور بے آسرا ہو جاتا ہے، دوسرے بہت سے لوگ مل کر بھی اس کمی کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر سکتے۔ پھر مرد کی ذات کے اس افادی پہلو سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہستی کو بیوی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو خاتون حقیقت شناس، انصاف پسند اور خدا ترس ہوگی، اس کے دل میں اس ہستی یعنی شوہر کے لیے شکر گزاری کے جذبات ضرور پیدا ہونی چاہیے، جس ذات نے اسے معاشرے میں ایک رتبہ عطا کیا ہے اور زندگی کے بے شمار بلاؤں کے خلاف اس کے لیے ایک قلعے کا کام دیتی ہے۔ تو دوسرا نقطہ وہ عورت کا یہ ہے کہ شوہر کا شکر گزار بنے۔ تیسرا حق حفاظت کا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والے عورتوں میں سب سے بہترین قبیلہ قریش کی ہے، کیونکہ وہ بچے پر اس کی کم سنی میں بہت مہربان ہوتی ہے اور شوہر کے ہاتھ میں جو مال ہو اس کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ تو تیسرا چیز یہ ہے کہ عورت شوہر کی مال اور اس کی سامان کی حفاظت کرے۔ اس حدیث سے یہی بات واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نے جن خواتین کو قابل تعریف سمجھا، ان میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بچوں پر مہربان تھی، اور دوسرا یہ کہ گھر بار کی خوب حفاظت کرتی ہے۔ چونکہ مرد کے کندھوں پر روزی کمانے کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہر وقت گھر اور گھر کے ساز و سامان وغیرہ کی حفاظت کر سکے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کا ذمہ دار ہو کہ گھر بار اور بچوں وغیرہ کی حفاظت کرے۔ لہٰذا عورت پر مرد کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ حفاظت کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے عورت کی اپنی عزت و آبرو ہے۔ لہٰذا ایک دیندار خاتون اس بات میں کوشاں رہتی ہے کہ اس کی اپنی عزت اور آبرو پر بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے اور اس کے گھر کی مادی اشیاء بھی محفوظ رہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں ہو تو وہ تمہارے گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی، اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر اور تشریح ہے۔ اور چوتھا حق جو مرد کا ہے
وہ ہے حق طلاق۔ ایک حق طلاق ہے جو مرد کو دیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ نکاح کے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ طلاق کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت دی ہے، مگر اسے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے بیان کی ہے۔ اب حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیزوں میں، مبغوض ترین چیزوں میں ایک طلاق بھی ہے۔ اس حکیمانہ مقولے، اس حکیمانہ حدیث کے ذریعے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ طلاق حلال ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اسے کھیل نہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز تو قرار دیا ہے مگر اسے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کرنے کے باوجود جائز کیوں قرار دیا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں تو جائز کیوں قرار دیا؟ یہ اس لیے کہ بعض اوقات حالات ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اتنی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ مصالحت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں آخری چارہ کار کے طور پر طلاق سے کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حقوق ادا نہیں کر سکتے، وہ حقوق جو اسلام نے بتائے ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ عمر بھر دونوں کی زندگی اجیرن رہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قانونی علیحدگی اختیار کر کے اپنا کوئی بندوبست کر لے۔ تاہم یہ بات بتایا گیا کہ طلاق کو کھیل بنا لینا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ مسلمان عورتوں کو بھی تلقین فرمائی گئی ہے کہ بے ضرورت طلاق کا مطالبہ نہ کریں، اور ایسے ہی یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت کو طلاق دیے جانے کا مطالبہ کرے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بے ضرورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی رکابی کو اپنے لیے حاصل کرے، کیونکہ اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ تو چوتھا حق جو شوہر کو دیا گیا ہے وہ ہے حق طلاق۔ حاصل یہ ہے کہ حق طلاق کو باز اعتبار بھی نہ بنایا جائے، اگرچہ اسلام میں طلاق جائز اور حلال ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ آخری اور پانچواں حق جو شوہر کا ہے عورت پر، کہ عورت اعتدال کے ساتھ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش بھی کرے۔ یہ دیکھیے، انسان طبعاً حسین اور دلکش چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کا دل غیر ارادی طور پر ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ خواہش اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اشیاء کو بہتر سے بہتر شکل میں لائے۔ حسن اور دلکشی کی بہت حد تک تو قدرتی ہوتی ہے، مگر کسی حد تک سنگار و زیبائش کے ذریعے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار نہ کی جائے تو یہ بالکل جائز امر ہے کہ عورت شوہر کے لیے آرائش، زیبائش اور سنگار کرے، اور عورت فطرتاً سنگار کو پسند کرتی ہے، اور اسلام جو دین فطرت ہے عورت کی اس خواہش کو نہیں دبایا بلکہ اس کو اجازت دی ہے، مگر کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ اس سلسلے میں پہلی پابندی یہ ہے کہ سنگار غیر اسلامی نہ ہو۔ سنگار کے غیر اسلامی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس استعمال نہ کیا جائے جو جسم کے ان حصوں کو کھول دے جنہیں ڈانپ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ سنگار، وہ زیبائش و آرائش ایسا بھی نہ ہو جو اسلامی عبادات میں خارج ہوتا ہو۔
مثلا لباس کی کٹائی ایسی ہے کہ اسے پہن کر نماز ہی نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسی سنگاری اشیاء کی استعمال اس کی ممانعت ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آرائش و زیبائش کی دن میں اپنے وسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بعض خواتین کی خواہش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت قیمتی لباس پہننے کی ساتھ دوسرے اشیاء کے حصول کے لیے قرض کے پندے میں پھنس جانے اور گھر برباد کر لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہ امر سخت ناپسندیدہ ہے اور اس سے انسان ایک حلال شے کو خرابی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، حالانکہ جو شے حلال ہے اس کا حلال ہونا ثبوت ہے اس بات کی کہ وہ خرابی کا ذریعہ نہ بنے۔ اور اس سلسلے میں تیسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ مومن عورتوں کو سنگار کرنے کا حکم تو ہے، لیکن محرم کی آنکھوں کے لیے، نامحرم عورتوں کی آنکھوں کے لیے عورت سنگار نہ کرے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ اس آیت کی تشریح میں واضح بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کے حسن لوگوں کو نہ دکھائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان میں دوسروں کے آگے نمایاں نہ کریں، اور تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کریں۔ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش بیان کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے، اور ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ اللہ عورتوں کا اصل کال گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ لہٰذا عورت غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر باہر نکلنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کی حسن و زیب اور زینت اور چست لباسوں یا عریان لباسوں میں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں۔ یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں چل نہیں سکتے۔ حاصل یہ کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھ کر، ان کو ملحوظ نظر رکھ کر سنگار کرنا عورت کے لیے بالکل جائز ہے، اور بیوی کا شوہر کے لیے سنگار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ ہوں جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے آراستہ ہو۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے وسائل اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زیب و زینت کا دھیان رکھے۔ اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ باہمی تعلقات زیادہ خوشگوار ہوں گے اور مردوں کے خیالات آوارگی کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن ماتون کی اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ نہایت سادہ لباس میں ہے اور بناؤ سنگار بھی بالکل نہیں کیا ہوا، تو حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ بی بی کیا عثمان کی باہر سفر پر گئے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعجب سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، اور اس ماحول میں صحابہ کے ماحول میں بھی یہ بات مروج تھی کہ بیویاں شوہروں کے لیے زیب زینت کرتی تھی، تو اس لیے حضرت عائشہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید شوہر باہر گئے ہوئے ہیں کہ اب یہ زیب و زینت اس نے نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، اہم حقوق کی ہی 5 ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ
مرد کو کچھ اور حقوق بھی حاصل ہیں، مثلا یہ کہ بیوی شوہر کی کمائی کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اس حکم کی مصلحت سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مالی لحاظ سے مضبوط کیا ہے۔ وہ والدین سے ورثہ لیتی ہے اور جو کچھ وہ والدین سے لے وہ پورے طور پر اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کے خاوند کا اس پر کچھ حق نہیں ہوتا۔ پھر وہ خاوند سے مہر وصول کرتا ہے، اور قرآن کریم کی روح سے اگر کوئی خاوند مہر میں بیوی کو ڈھیروں سونا دے دے تو اس میں سے بھی وہ کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ عورت کی اپنی ملکیت ہے اور وہ اس میں تصرف کا حق بھی مرد کو حاصل نہیں۔ پھر عورت کے کندھوں پر مالی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ خود اس کی کفالت بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اس لیے یہ عین انصاف ہے کہ مرد کی کمائی کو خرچ کرتے ہوئے وہ اس کی مرضی کا خیال رکھے، یعنی بیوی خرچ کرنے میں شوہر کی مرضی کا خیال رکھے۔ جس شخص پر یہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں ضروری ہے کہ اسے کچھ اختیارات بھی دی جائے تاکہ وہ ذمہ داریوں کے اس بوجھ کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ لہٰذا مرد اگر اس بات کا مکلف ہے کہ اہل و عیال کے اخراجات پورے کرے تو پھر اسے یہ حق بھی حاصل ہونا چاہیے کہ اخراجات پر نظر بھی رکھ سکے، تاکہ وہ اتنے نہ بڑھ جائے کہ ان کے لیے جتنی دولت کی ضرورت ہو اتنی دولت وہ مہیا نہ کر سکتا ہو اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے یا ناجائز کمائی کی طرف مائل ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسے ہی مرد کو حق وراثت بھی حاصل ہے۔ اگر بیوی اس کی زندگی میں وفات پائے تو وہ اس کے ترکے کے وارثوں میں ایک وارث بھی ہوگا۔ ورثے کا اصول یہ ہے کہ متوفی بیوی کی اولاد موجود ہو تو شوہر کو اس کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے، اور اگر وہ بے اولاد ہو تو شوہر کو اس کے ترکے کے نصف کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ نمایاں حقوق ہیں، وہ واضح حقوق ہیں جو اسلام نے بیوی کے مقابلے میں شوہر کو عطا کیے، مگر اللہ تعالیٰ تو مرد اور عورت دونوں کا خدا ہے، لہٰذا جس طرح اس نے بیوی کے مقابلے میں شوہر کو حقوق عطا کیے ہیں اسی طرح شوہر کے مقابلے میں بیوی کو بھی حقوق عطا کیے گئے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ان حقوق کا تذکرہ کریں گے جو بیوی کے حقوق ہیں، وہ حقوق جو شوہر پر لازم ہیں کہ وہ بیوی کے لیے ادا کریں گے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔